السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ مختار مسعود مرحوم نے اپنی کتاب آواز دوست میں لکھا تھا کہ بڑے آدمی کسی معاشرے میں ایک انعام کے طور پر اتارے جاتے ہیں اور ایک سزا کے طور پر روک لیے جاتے ہیں۔ حکیم محمد سعید مرحوم بھی اس کلیے کی ذیل میں آتے ہیں۔ وہ اس ملک میں ایک انعام کے طور پر آئے تھے اور ایک المناک انجام کے جب وہ شکار ہوئے تو گویا اس معاشرے میں وہ ایک سزا کے طور پر اللہ کے ہاں اٹھا لیے گئے۔ آج حکیم محمد سعید مرحوم کی تاریخ پیدائش ہے۔ وہ 9 جنوری 1920 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ دلی کی تہذیب کا مرقع تھے، ایک چلتا پھرتا نمونہ۔ دلی گویا ان کے پیکر میں مجسم ہو گئی تھی۔ وہ چلتے پھرتے ہوئے دلی کی ثقافت کے آئینہ دار تھے۔ سفید لباس، سفید شیروانی اور سفید جوتوں میں جب وہ ملبوس کہیں پہنچتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ایک نورانی ہالہ ان کے گرد ہے۔ اپنی پوری زندگی راست بازی اور راست روی سے انہوں نے ایسے گزاری کہ ہر آدمی ان کی شخصیت سے مبہوت رہتا تھا۔ اللہ نے ان کے اندر ایک شان استغنا رکھی تھی اور وہ بے پناہ مصروفیات میں اپنی زندگی کو ایسے منظم کرتے تھے کہ ان کے کاموں کی اگر تفصیلات میں جائیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایک آدمی اتنا کچھ کام کیسے کر سکتا ہے۔ 200 کے قریب انہوں نے کتابیں لکھی، بچوں کے لیے نونہال نکالا۔ آج کے بوڑھے اپنے بچپن اور لڑکپن میں نونہال پڑھا کرتے تھے۔ نونہال کا ذکر کرتے ہوئے یہ بوڑھے اب بھی بچے بن جاتے ہیں۔ حکیم محمد سعید کو باقاعدہ بچوں کے حکیم محمد سعید کہہ کر یاد کیا جاتا تھا۔ انہوں نے زبردست کتابوں کے تراجم کروائے، مثلا ابن الہاشم کی کتاب، ابو علی سینا کی، ابن الطبری کی، اور اس طرح کی کئی کتابوں کے لاجواب تراجم ان کی وجہ سے ہوئے۔ حکیم محمد سعید مرحوم نے ہمدرد دواخانے کی بنیاد رکھی۔ پھر علمی سطح پر ان کے کارناموں میں مدینۃ الحکمت موجود ہے جو کئی اداروں پر مشتمل ایک عظیم الشان ادارہ ہے۔ مگر حکیم محمد سعید کا ذکر آج میں ایک اور وجہ سے کر رہا ہوں۔ میں جب حکیم محمد سعید مرحوم کی زندگی پر کام کر رہا تھا اور جب ان سے ملاقاتیں کیا کرتا تھا تو ایک واقعہ وہ سنایا کرتے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ تقسیم ہند کے بعد ان کے گھر میں ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ ان کی والدہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ نوزائیدہ ملک میں آئیں، اور اسی طرح ان کے بڑے بھائی حکیم عبدالحمید بھی یہ نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ انہیں روکنے کی کئی بار کوشش کی گئی، مگر وہ ایک اسلامی ریاست کے تصور سے اس طرح وابستہ تھے کہ ان کا یہ بار بار کہنا تھا کہ میں بھارت میں جس طرح کی حکومت قائم ہوگی اس کی تابعداری نہیں کر سکتا، لہٰذا میں مسلمانوں کے ملک میں جاؤں گا۔ چنانچہ وہ پاکستان تشریف لے آئے۔ پاکستان آنے کے بعد حکیم محمد سعید مرحوم کے جب بھی اپنے بڑے بھائی یا والدہ سے رابطہ ہوتا تو انہیں بار بار یہی کہا جاتا کہ وہ واپس تشریف لے آئیں۔ پاکستان میں کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا، کوئی افسوسناک خبر ہندوستان پہنچتی تو وہاں سے اصرار بڑھتا کہ وہ واپس پلٹ آئے۔ ایک نشست میں حکیم محمد سعید نے اپنی زندگی کا احوال سناتے ہوئے اس خاکسار سے عرض کیا کہ میری خواہش ہے کہ میرا انتقال میرے بھائی سے پہلے ہو، اور وہ میری تدفین کے موقع پر جب تشریف لائیں تو چادر ہٹاتے ہوئے جب وہ میرا چہرہ دیکھیں تو وہ یہ کہیں کہ آپ کا فیصلہ صحیح تھا۔ حکیم محمد سعید صاحب کی خواہش کے عین مطابق ان کا انتقال ان کے بڑے بھائی سے پہلے ہوا۔ ان کے بڑے بھائی ان کی موت پر تدفین کے وقت فوراً نہیں پہنچ سکے، وہ خود ضعیف العمر تھے۔ چنانچہ وہ انتقال کے اور تدفین کے کچھ عرصے کے بعد پاکستان تشریف لائے۔ لیکن حکیم محمد سعید کے بڑے بھائی حکیم عبدالحمید نے ان کی ہجرت کے اس پورے سفر کو تازہ کیا ہوگا اور ان کے دماغ نے اس سوال کا ایک جواب ڈھونڈا ہوگا۔ وہ جواب کیا رہا ہوگا، اس کا خیال کرتے ہوئے یا اس کا اندازہ لگاتے ہوئے دکھ اور کرب کی ایک کیفیت سے ہم گزرنے لگتے ہیں۔ آج ہمارے وطن عزیز کا کیا حال ہو گیا ہے۔ ہم اس سلوک کے مستحق نہیں تھے اور نہ ہی یہ ہماری تقدیر تھی۔ ہجرت کے اس سفر پر ہم ایک اچھی تقدیر کی امید لے کر یہاں آئے تھے، مگر ہم نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے اس پیارے ملک کو کیسا بنا دیا۔
کسی قوم پر عذاب کی شکل یہ نہیں ہوتی کہ زمین پھٹ جائے اور وہ قوم اس میں سما جائے، یا پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑے اور ان پر ڈھہ پڑے، یا ان پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہو، بلکہ کسی قوم پر عذاب الہی کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ فکر صحیح سے محروم ہو جائے۔ فکر صحیح سے محرومی کی شکل میں یہ قوم اپنے صحیح و غلط کا امتیاز کھو بیٹھتی ہے، اپنے حق و باطل کا فرق فراموش کر دیتی ہے، اس کا جھوٹ سچ ہو جاتا ہے اور اس کا سچ جھوٹ بن جاتا ہے۔ ہم آج اسی فکر صحیح کی محرومی کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہمارا سب کچھ بدل چکا ہے، افسوس حکیم محمد سعید بھی ہم فراموش کر بیٹھے۔ وہ شخص جس کے احسانات کے انبار تلے یہ ملک اور یہ شہر ہے، آج نسیان کی نظر ہو گئے۔ افسوس۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔